اب ہر خبر سے رہیے باخبر، دیکھیے خبروں کی 2020 صرف فکر و خبر پر۔ بابری مسجد پر فیصلے کے لیے محض 4 دنوں کی سماعت باقی۔ عدالت نے 18 اکتوبر کے بجائے 17 اکتوبر تک دونوں فریقین کو بحث ختم کرنے کے احکامات دیے۔ نومبر تک فیصلہ آنے کی امید۔ عدالت میں مسلم فریق نے پیش کیے دستاویزی ثبوت۔ کہا بابر نے خالی جگہ پر کی تھی مسجد کی تعمیر، مسجد میں مورتی ملنے کو بتایا سازش۔ کہا مخالف فریق کے پاس کوئی دستاویزی ثبوت نہیں، وہ صرف سنا رہے ہیں کہانیاں۔ کشمیر میں جاری بندشوں پر آواز بلند کرنے والے اسلامی ممالک ترکی اور ملیشیائی صدر کے بیانات پر ہندوستان خفا۔ کہا دونوں ممالک کو ایسے تبصرے سے کرنا چاہیے اجتناب، ہندوستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کا رکھنا چاہیے خیال۔ ملک کے سنگین حالات میں مسلمانوں کو ثابت قدم رہنے کی ضرورت۔ ایم سربراہ اسدالدین اویسی کا مسلمانوں کو حالات کا مقابلے کے لیے میدان کے عمل میں آنے کی صلاح۔ کہا مسلمانوں کو صرف دعا پر اکتفا نہیں بلکہ میدان عمل میں آنا ہوگا۔ وزیر داخلہ امت شاہ کے شہری ترمیمی بل کے منصوبے کو بھی اویسی نے بتایا خطرناک۔ بی جے پی پر جناح کے دو قومی نظریے کو فروغ دینے کا لگایا الزام۔ بولے آسام میں NRC کے حتمی فہرست سے بی جے پی ہو چکی ہے پریشان۔ وزیر داخلہ نے مسلمانوں کو چھوڑ کر سبھی مذاہب کے پناہ گزینوں کو ہندوستان کی شہریت دینے کی کہی تھی بات۔ تو یہ تمام مدعے جو ہے جس کا راز تعلق ایک غریب عام ہندوستانی سے ہے، اس کے اوپر بات نہیں کر کے وہ 370 کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ جو انلیگل مائیگرنٹس ہیں ان سب کو انڈیا کا سٹیزن شپ دیں گے سوائے جو مسلمان کے۔ ہمارا بولنا یہ ہے کہ یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے۔ اگر سٹیزن امینڈمنٹ بل بی جے پی لاتی ہے تو یہ تو جناح کے 2 نیشن تھیوری کو آپ مضبوط کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں حج 2020 کی تیاریاں شروع۔ 10 اکتوبر سے 10 نومبر کے درمیان دی جا سکیں گی آن لائن درخواستیں۔ بولے مختار عباس نقوی امسال حج کا عمل پوری طرح کیا جائے گا ڈیجیٹل۔ ملک میں جاری موب لنچنگ کے روک تھام کے لیے وزیراعظم کو خط لکھنے والوں کو سرکار کا انعام۔ 50 مشہور ہستیوں پر غداری کا مقدمہ درج۔ سماجی کارکنان نے موب لنچنگ میں شامل افراد پر کارروائی کا مطالبہ کر لکھا تھا وزیراعظم کے نام خط۔ ممبئی کے آرے کالونی میں میٹرو کے لیے پیڑوں کی کٹائی کو لے کر زبردست احتجاج۔ شیوسینا لیڈر پرینکا چترویدی سمیت 200 سے زائد مظاہرین کو پولیس نے حراست میں لیا۔ مظاہرین بولے پیڑوں کی کٹائی سے ماحولیات پر پڑے گا برا اثر۔ احتجاج کے پیش نظر علاقے میں دفعہ 144 نافذ۔ پٹنہ میں موسلا دھار بارش کے بعد سیلاب کا قہر جاری۔ آج بھی کئی گاؤں ڈوبے۔ بنیادی ضروریات کے لیے بھی لوگوں کو پریشانی کا ہے سامنا۔ گھر بار چھوڑ کیمپوں میں رہنے کو مجبور لوگ۔ اب تک 100 سے زائد افراد کی ہو چکی ہے موت۔ سیلاب سے متاثر بہار کے لیے سرکار نے جاری کیا راحت پیکیج۔ 600 کروڑ کی سرکاری مدد کا اعلان۔ سیلاب سے ہزاروں کروڑ کا ہو چکا ہے نقصان۔ 2 ماہ کے ٹال مٹول کے بعد آخرکار کرناٹک پر بھی پڑی سرکار کی نظر۔ کرناٹک کے سیلاب متاثرین کے لیے 1200 کروڑ کی امداد کو مرکز نے دی منظوری۔ کانگریس JDS نے سرکار کے رویے کو لے کر سخت ناراضگی کا کیا تھا اظہار۔ بنگلہ دیش کی PM شیخ حسینہ کی ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات۔ 2 طرفہ رشتوں کو مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال۔ روہنگیا مسلمانوں کو لے کر بھی کی گئی چرچا۔ امریکی سینیٹر کو مرکزی حکومت نے نہیں دی کشمیر جانے کی اجازت۔ امریکی سینیٹر بولے کشمیر کی زمینی صورتحال سے واقفیت کے لیے جانا چاہتا تھا کشمیر۔ پوچھا حکومت کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں تو کیوں خوفزدہ ہے ہندوستانی سرکار۔ بالاکوٹ سرجیکل اسٹرائیک کے بعد بڈگام میں اپنے ہی ہیلی کاپٹر کو مار گرانا بڑی غلطی تھی۔ نئے ایئر چیف مارشل کا اعتراف۔ خاتیوں کے خلاف کارروائی کا بھی امکان۔ کہا قصوروار 4 افسران کے خلاف کارروائی کی گئی ہے سفارش۔ سپریم کورٹ سے گوتم نولکھا کو گرفتاری سے 15 اکتوبر تک راحت۔ مہاراشٹر حکومت کو تحقیقات کے دوران سماجی کارکن کے خلاف جمع ثبوتوں کو عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت۔ 2017 میں بھیما کوریگاؤں تشدد کو بھڑکانے کا لگا ہے الزام۔ عراق میں بے روزگاری اور بدعنوانی کے خلاف شروع ہوئے مظاہروں میں آئی شدت۔ مظاہرین اور پولیس کی جھڑپ میں اب تک 65 افراد کی موت، 2000 سے زائد افراد زخمی۔ وزیر اعظم کی عوام سے امن برقرار رکھنے کی اپیل۔ بٹکل سرکاری اسپتال کو ترقی دلانے کے لیے رابطہ فیڈریشن اور اخباری نمائندوں کی خصوصی نشست۔ اسپتال کو ترقی دلانے، مختلف سہولیات سے لیس کرنے کی مختلف تجاویز پر کیا گیا غور و خوض۔ عوامی سطح پر اسپتال سے فائدہ اٹھانے کے لیے بیداری لانے پر بھی دیا گیا زور۔ سرکاری اسپتال کا دورہ کر جناب یونس قاضیہ نے سرکاری اسپتال میں موجود قابل اعتماد ڈاکٹروں اور طبی سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پرائیویٹ اسپتال سے کیا سرکاری اسپتال کا موازنہ۔ میڈیکل افسر سمیتا کامت کی خدمات کی بھی ستائش کی۔
بھٹکل میں اردو کو فروغ دینے کے مقاصد کے تحت سیمینار اور کل ہند مشاعرے کا بزم محبان اردو کی جانب سے کامیاب انعقاد. سابق چیئرمین کرناٹکا اردو اکیڈمی جناب مبین منور سمیت کئی مشہور شخصیات کی شرکت. ادبا و شعراء نے اردو کی ترقی اور ترویج کے لیے کوشاں رہنے پر دیا زور. مشاعرے میں شعراء بھی اپنے مخصوص انداز اور بہترین کلام سے لوگوں کا دل جیتنے اور سما باندھنے میں رہے کامیاب. کیرلا سیلاب متاثرین کی باضابط کاری کے لیے بھٹکل مسلم جماعت کیرلا کا قابل ستائش قدم. سیلاب زدگان کے لیے ایک بستی قائم کرنے کا اعلان. 6 اکتوبر کو پہلے مرحلے کے 16 مکانات کا ہوگا افتتاح. مزید مکانات کا بھی رکھا جائے گا سنگ بنیاد.